بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی السفر۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سفر کی حالت میں روزے کے جو احکامات ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو ائمہ اربعہ کا اس میں تو اجماع ہے کہ اگر آدمی سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے، لیکن اختلاف اس صورت میں ہے کہ اگر آدمی سفر کے اندر تھوڑی بہتی مشقت برداشت کر کے روزہ رکھ لے تو یہ رکھنا اولا ہے کہ اولا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نہ رکھنا اولا ہے، یعنی افضل ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ اور ائمہ ثلاثہ، امام اعظم، امام عالی مقام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تین حضرات جو بڑے امام ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہتی مشقت برداشت کر لے اور روزہ رکھ لے تو یہ رکھنا اس کے لیے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اس باب کے اندر جو اختلاف ہوا ہے، ایک ہی روایت سے دونوں نے استدلال کیا ہے، ایک ہی حدیث سے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 10 رمضان المبارک کو حضور پاک علیہ السلام 10 یا 12 ہزار کا لشکر لے کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور بیت اللہ یعنی مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام قراع الغمیم ہے، اس مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا جو مکے کے بالکل قریب تھا، اور صحابہ میں سے جو سردار تھے، بڑے درجے کے صحابہ تھے، وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینے سے نکلے ہیں، روزے کی حالت میں مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اب چونکہ مکہ قریب آ گیا ہے اور آگے امید ہے کہ جنگ ہو جائے، مکے کے اندر ہم جائیں گے تو اب لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جنگ کے لیے قوت درکار ہے، اور رمضان کے اندر قوت جو ہے نا، وہ روزے میں تو آدمی کچھ کھا پی نہیں سکتا، لیکن لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ رکھ رہے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر لوگ بھی نہیں رکھیں گے۔ تو عصر کی نماز کے وقت قریب وقت تھا، آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے آپ علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا۔ اب اس روایت کے آخر سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں روزہ نہ رکھنا افضل تھا، اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا اور سب کے سامنے پیا۔ اور ائمہ ثلاثہ جو بڑے تین امام ہیں وہ حدیث کے شروع والے ٹکڑے سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیں مدینہ سے نکلے تھے اور یہ 8 دن کا سفر ہے، تقریباً 7 سے 8 دن کا، تو پورے سفر میں جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو لہٰذا روزہ رکھنا افضل تھا، اسی لیے تو حضور نے اور صحابہ نے روزہ رکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دن روزہ ہی نہ رکھا ہو اور آپ نے اپنا روزہ نہ رکھنا ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے پانی پیا کہ جی میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ احتمال بھی ہے، اس روایت میں یہ احتمال بھی ہے، اور یہ قانون ہے کہ جب اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب کوئی احتمال آ جاتا ہے تو اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ اور آگے باب میں آ رہا ہے کہ روزہ رکھنا اولا ہے اور نہ رکھنے کی بھی سفر میں اجازت ہے، تو آگے باب کے اگلے باب میں ایک فیصلہ کن روایت آ رہی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ یا آپ علیہ السلام کے بعد جو ہے تو ہم سفر میں ہوتے تھے، اور ہم میں سے بعض لوگ روزہ رکھتے تھے اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بعض روزہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو فیصلہ کن ہے، لیکن جو روزہ رکھتے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے وہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ دونوں اعمال ٹھیک ہیں، رکھنا بھی اور نہ رکھنا بھی۔ نہ رکھنے کی تو اللہ نے رخصت دی ہے سفر میں، اور رکھنا جو ہے وہ بھی افضل ہے، اسی لیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رکھتے بھی تھے، بعض لوگ طاقت والے اور بعض نہیں بھی رکھتے تھے۔
تو لہٰذا ائمہ ثلاثہ کہتے کہ رکھنا اگر مشقت برداشت کر لے اور رکھ لے تو یہ اولا اور افضل ہے، ایک بات۔ دوسری، اس زمانے کے سفروں میں اور ہمارے زمانے کے سفر میں بھی بڑا فرق ہے۔ اس زمانے کے سفر پیدل ہوا کرتے تھے، مشقت والے سفر تھے۔ اب کے سفر تو وہ مشقت والے ہے ہی نہیں، گاڑی میں بیٹھ کر سفر کیا جاتا ہے، گرمیوں میں اے سی لگا ہے اور سردیوں میں ہیٹر لگا ہے، کوئی مشقت تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہاں نفس سفر کی وجہ سے رخصت ہے، اگر نہ رکھے آدمی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جب اللہ نے رخصت دے رکھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دو مسئلے اور یاد رکھنے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے یہ اس صورت میں ہے کہ آدمی حالت سفر میں ہو صبح صادق سے پہلے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی گھر میں موجود ہے، اس نے 8-10 بجے فجر کی نماز کے بعد سفر شروع کرنا ہے، اس کے سفر کا ارادہ ہے اور ارادہ ہے 8-10 بجے نکلنے کا، اور یہ گھر سے صبح سے روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا او علی سفرین، کہ وہ سفر پر ہو، یعنی حالت سفر میں ہو اور سحری کا وقت شروع ہو جائے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر میں ہے 8-10 بجے نکلنے کا ارادہ ہے اور صبح سے روزہ نہ رکھے، یہ نہیں مراد۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے روزہ تو رکھ لیا صبح صادق، نکلنا اس نے 10 بجے ہے، نکلنے کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرے؟ اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر ائمہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کے بعد روزہ توڑ دیا تو اس پہ صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ سفر میں نکلنے کے بعد جو اس کا سفر کی اجازت ہے متحقق ہو گئی، لہٰذا اگر سفر شروع ہو گیا اور اس نے اس کے بعد روزہ توڑ دیا تو لہٰذا اس پہ قضا خالی ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بس یاد رکھیں۔ اور دونوں مسائل میں سے جو ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے وہ آگے باب میں حدیث آ رہی ہے، فیصلہ کن ہے کہ روزہ رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ذرا کمزور ہے، ضعیف ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے روزہ ہی نہ رکھا ہو اس دن، یہ احتمال بھی ہے۔ جی